ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمحہ بھر غور فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو، جو لمحہ بھر غور فکر کرتا ہے، غور فکر اتنا اہم چیز ہے، اتنا ضروری چیز ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنے کام کو، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لمحہ بھر غور فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں۔ پہلے ہمیں حکم ہے غور فکر کرنا۔ جو انسان لمحہ بھر غور فکر کرتا ہے اس کو 1 سال کی عبادت سے بہتر اجر ملتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ غور فکر کرنے سے بندہ اچھے طریقے سے عبادت کو سر انجام دیتا ہے، اور کوئی بھی کام کرنا ہو اس کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ لمحہ بھر یہ ہے کہ لمحہ اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ 24 سے 25 منٹ اپنی زندگی، اپنے معاملات کے بارے میں غور فکر کرے، اس کو کہتے ہیں لمحہ بھر غور فکر کرنا سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کوئی بھی بندہ اگر عبادت کرے، کوئی بھی معاملات کو انجام دے، کرنے کی کوشش کرے، پہلے اس پہ غور فکر کرے، اس کے بعد اس کام کو کرے۔ یہ کتاب طعامۃ الابی شیخ حدیث نمبر 44، احیاء العلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 471۔ ہمیں ان چیزوں پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم غور نہیں کرتے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے، دوسرے جو لوگ غور کرتے ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دو۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عبادت سے کیا حصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا، تو اس کے عجائبات میں سبق حاصل کرنے والی نگاہ سے غور خوض کرنا۔ دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ کے نبی نے، ہمیں کتنا پیارا پیغام دیا۔ آپ فرمایا کہ قرآن پاک کا کیا ہے؟ یہ ہمارے یہ غور فکر کا آنکھوں کی عبادت کا حصہ کون سا ہے؟ آنکھوں کی عبادت کا حصہ دو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سا عبادت کا حصہ ہے؟ آپ فرمایا قرآن پاک کو دیکھنا۔ قرآن پاک کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زیارت کرنا۔ آگے فرمایا اس میں غور و فکر کرنا۔ غور و فکر ہم تب کر سکتے ہیں جب اس کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، اور اس کے ترجمے پہ غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ آگے کیا فرما دیا کہ اس کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے غور فکر کریں اور اس کے عجائبات میں سے سبق حاصل کریں۔ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ہم اس کو ثواب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضرور ثواب ملتا ہے، اس کو تلاوت کرنے سے ثواب بھی، فائدہ بھی ملتا ہے، اور دل کو سکون بھی ملتا ہے، لیکن جو ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک دیا، اس کا مقصد وہ ہمیں نہیں ملتا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ جب اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دو۔ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ وہ ہے جو قرآن پاک کے معاملات پہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کے عجائبات سے سبق لیتا ہے۔ یہ شعب الایمان التائس العشر من شعب الایمان باب فی تعظیم القرآن حدیث نمبر 2222، یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 329۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان کا قول کے حدیث مبارکہ ہے کہ نیکیوں میں غور و فکر نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور جرم پر شرمساری گناہ چھوڑنے کا پر آمادہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھو کتنا پیارا پیغام دیتے ہیں صحابی رسول۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے جرموں پر غور و فکر کرنا، جرموں پر غور و فکر کرنا، شرمسار ہونا، یہ جرم چھوڑنے کا سبب بنتا ہے۔ دیکھو پہلی چیز میں عرض کر چکا ہوں، جو انسان غور و فکر کرتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کام یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دھڑا دھڑ کوئی بھی کام ہو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کرتے ہی رہتے ہیں، کبھی یہ سوچتے نہیں اس کا مجھے کیا انجام ملے گا، کیا انجام نہیں ملے گا۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے اور اپنا وہ قیمتی سرمایہ بھی ضائع کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی نقصان دیتا ہے، خود کو بھی نقصان دیتا ہے، لوگوں کو بھی ساتھ نقصان دیتا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے صحابی رسول کے قول کے مطابق، صرف غور و فکر کریں گے اپنے نیکیوں کی ترغیب میں، وہ کیا کرتا ہے، اگر اچھے کام میں غور و فکر کریں گے تو ہم اچھے طریقے سے مزید اچھا کام زیادہ کریں گے۔ اگر اور فرماتے ہیں اگر ہم برے کام
کام سے اپنے آپ کو شرمساری دلائیں گے کہ ہم یہ غلط کام ہے، اس پہ غور و فکر کریں گے، تو وہ انسان غلط کام چھوڑ سکتا ہے۔ یہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 330۔